میں ایک انتہائی شرارتی قسم کی لڑکی تھی۔ شروع سے ہی ہر کسی کو تنگ کرنے کی عادت تھی۔ خاص طور پر لڑکوں کو تنگ کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ ہم کراچی کے ایک پوش علاقے میں رہتے تھے۔ میرا نام نازنین ہے۔ میرے والد کاروبار کرتے تھے۔ روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہم 2 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ بہن چھوٹی تھی اور اس کا نام فرحین تھا۔ پڑھنے میں تو ہم دونوں ہی تیز تھیں، مگر اس کا مزاج مجھ سے مختلف تھا۔ وہ انتہائی سنجیدہ شخصیت کی مالک تھی اور بہت صبر والی لڑکی تھی، جبکہ میں بہت ضدی تھی۔ اپنے خواہشیں پوری کرانے کے لیے امی ابو سے بھی لڑ جاتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ہم بچپن کی سرحد عبور کر کے جوانی میں داخل ہو گئے، اور جوانی کے جوبن نے ہمیں بہت خوبصورت بنا دیا۔ میں کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وہاں بھی میں اپنی عادتوں سے مجبور ہر کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی تھی، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ لیکن جب بھی میں کسی لڑکے کے ساتھ فری ہو کر بات کر لیتی تو وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا۔ سب لڑکے مجھ سے دوستی کرنا چاہتے تھے، لیکن مجھے کالج کا کوئی لڑکا جچتا نہیں تھا۔ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک پارک تھا۔ گھر کی چھت سے پارک کے اندر کا تمام منظر نظر آتا تھا۔ شام میں اکثر علاقے کے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ اس پارک میں آتے تھے۔ میں روز شام کی چائے چھت پر پیتی تھی۔ سامنے پارک کا منظر ہوتا تھا۔ میں نوٹ کر رہی تھی کہ روز شام میں ایک لڑکا ایک بچی کو پارک میں لے کر آتا ہے۔ لڑکے کی عمر تقریباً 22 سال ہوگی، جبکہ بچی تقریباً 5 سال کی ہوگی۔ غالباً بہن بھائی لگتے تھے۔ لڑکا انتہائی خوبصورت تھا، مردانہ وجاہت کا پیکر۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ تھوڑی دیر کھیلتا اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتے۔ اب روز وہ دونوں میری توجہ کا مرکز ہوتے۔ میں بڑی دلچسپی سے ان کو دیکھتی۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکا مجھے اچھا لگنے لگا۔ اب دل میں امنگ جاگی کہ اس کو قریب سے دیکھنا چاہیے۔ اس لیے ایک دن میں بھی واک کرنے کے بہانے پارک میں پہنچ گئی۔ جب میں نے اسے قریب سے دیکھا تو میں اس کی دیوانی ہو گئی۔ وہ دور سے جتنا خوبصورت نظر آتا تھا، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ اب میں روزانہ واک کرنے پارک میں جانے لگی۔ واک کرتے ہوئے کئی مرتبہ اس کے پاس سے گزرتی، لیکن وہ مجھے کبھی نہیں دیکھتا تھا۔ میں اس کی اس بات سے سخت حیران تھی کہ یہ کیسا لڑکا ہے جو مجھے ہی کیا کسی بھی لڑکی کی طرف نہیں دیکھتا۔ حالانکہ لڑکے خواہ کتنے بھی مہذب اور شائستہ ہوں، وہ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جب باغ میں رنگ برنگے خوشنما اور خوشبودار پھول کھلتے ہیں تو ان کی خوشبو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن یہ عجیب مٹی کا بنا ہوا تھا کہ لڑکیوں میں اسے کشش محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے رہوں گی۔ ایک دن وہ بال سے کھیل رہے تھے کہ ان کی بال میرے پاس آ گئی۔ وہ بچی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی تو میں نے اسے باہوں میں بھر لیا اور اسے پیار کیا اور مسکرا کر اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا میرا نام ارمین ہے۔ میں نے اس کو اپنا نام بتایا اور اس سے پوچھا کیا آپ مجھے بھی اپنے ساتھ کھلاؤ گی؟ اس نے ایک معصومانہ مسکراہٹ سے کہا ہاں، اور وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ اگلے دن جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ خود میرے پاس آ گئی اور سلام کیا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ پہلی دفعہ میں نے نوٹ کیا کہ اس لڑکے نے ایک اچٹتی ہوئی نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ اب روز وہ میرے پاس آ جاتی، میں اس کو خوب پیار کرتی اور وہ میرے ساتھ باتیں کرتی۔ ایک دن میں خود ان کے پاس چلی گئی۔ وہ لڑکا ساتھ ہی کھڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا آپ کی بہن بہت پیاری ہے۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا اور کہا کہ یہ میری بہن نہیں ہے بلکہ یہ میری بیٹی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ میں اتنے دن سے جس کے قریب ہونے کے جتن کر رہی تھی وہ تو شادی شدہ نکلا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا کہ آپ تو خود اتنے کم عمر ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں، ہمارے گاؤں میں جلد شادی کر دی جاتی ہے۔ میری شادی 16 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، لیکن کبھی ارمین کی مما اس کے ساتھ نہیں آتی۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں اس کی پیدائش کے دوران ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔
پہلے یہ میری والدہ کے پاس گاؤں میں تھی، اب والدہ کے انتقال کے بعد میں اس کو اپنے ساتھ ہی لے آیا ہوں۔ گاؤں سے ایک ملازمہ کو ساتھ لے آیا ہوں، وہی اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ دن میں یونیورسٹی جاتا ہوں، اس کے بعد سارا وقت اپنی بیٹی کو دیتا ہوں، لیکن یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں یہ ساری باتیں سن کر بہت افسردہ ہو گئی۔ اگلے دن میں پارک بھی نہیں گئی، لیکن اس لڑکے کا خیال میرے دماغ میں بس گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو شادی شدہ اور ایک بچی کا باپ ہے تو کیا ہوا، اس کو اپنا جیون ساتھی تو بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے پھر دوبارہ پارک میں جانا شروع کر دیا۔ اب میں اس سے بات کرنے لگی اور اب اس کی جھجک بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام فراز ہے، ایک زمیندار گھرانے سے تعلق ہے، پڑھائی کا شوق ہے، اس لیے شہر میں اسی محلے میں رہتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی بچی میں اس کی جان ہے، اس کی وجہ سے ہی اس نے دوبارہ شادی نہیں کی تھی۔ وہ اپنی بچی کو سوتیلی ماں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اگر فراز کو قابو کرنا ہے تو پہلے اس کی بچی کو قابو کرنا پڑے گا، اور میں نے اپنے مشن پر عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ ارمین بھی مجھ سے محبت پا کر میری بہت دیوانی ہو گئی تھی۔ یہ لوگ ہماری گلی میں ہی رہتے تھے۔ اب میں کبھی کبھی ارمین کو پارک کے بعد اپنے گھر لانے لگی۔ میں اس کو اچھی اچھی چیزیں بنا کر کھلاتی، اس کو تحفے لا کر دیتی۔ میری امی بھی اس سے بہت محبت کرنے لگی تھیں۔ فراز بھی اپنی بچی کو خوش دے کر بہت مطمئن تھا۔ ایک روز میں نے فراز سے کہا کہ لڑکیوں کو ماں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، لڑکیاں ہر بات اپنے باپ کو یا کسی اور کو نہیں بتا سکتیں، لہٰذا آپ دوسری شادی کر لو، ورنہ آگے چل کر ارمین کو بہت مشکلات پیش آئیں گی۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، لیکن بات وہیں پر تھی کہ وہ کیسے بھروسہ کرے کہ اس کی دوسری ماں اس کو سچا پیار دے گی۔ میں نے فراز سے کہا، دنیا میں سب لوگ ہی برے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ آخر اس نے کہا کہ اگر کوئی ایسی لڑکی آپ کی نظر میں ہو تو مجھے بتائیے گا۔ اب میرا آدھا کام ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی امی کو بھی بتا دیا کہ میں فراز سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تاکہ اس بے ماں کی بچی کو ماں کا پیار دے سکوں۔ امی نے کچھ دیر سوچا اور پھر میرے نیک جذبے کو دیکھتے ہوئے مان گئیں اور کہا کہ فراز سے بولو کہ اگر اس کا کوئی بڑا ہے تو وہ آ کر رشتے کی بات کرے۔ دوسرے دن میں نے فراز کو پیشکش کر دی کہ میں ارمین کی ماں بننے کے لیے تیار ہوں۔ شاید وہ بھی یہی چاہتا تھا۔ وہ بھی خوش ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے گھر باضابطہ رشتہ لے کر آئے۔ وہ اگلے دن ہی ہمارے گھر آ کر میرے والدین سے ملا۔ میرے والدین کو اس کے بارے میں پہلے ہی سے سب کچھ معلوم تھا۔ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے، اس لیے وہ خود ہی میرے رشتے کے لیے آیا تھا۔ میرے والدین نے رشتہ قبول کر لیا۔ اس دن فراز نے مجھ سے پھر وعدہ لیا کہ میں ارمین کو اپنی سگی بیٹی کی طرح محبت دوں گی۔ میں نے وعدہ کر لیا، لیکن میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ میں نے صرف فراز کو حاصل کرنے کے لیے ارمین سے محبت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ بہرحال میری شادی فراز سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی فراز نے ارمین کو میرے پاس بٹھاتے ہوئے پھر وعدہ لیا کہ میں اس کو سگی ماں جیسا پیار دوں گی۔ وقت گزرنے لگا، میں ارمین کو بہت پیار کرنے لگی۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ ساتھ ہوتی، مجھے ماما ماما کہتے اس کی زبان نہ تھکتی۔ فراز بھی بہت مطمئن ہو گئے تھے۔ 1 سال بعد مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب میں آہستہ آہستہ نوزائیدہ بیٹی میں مصروف ہو گئی اور میری توجہ ارمین سے کم ہوتی چلی گئی۔ اس نے اس بات کو محسوس کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے پہلے سے بھی زیادہ میرے پاس چمٹے رہتی، جس کی وجہ سے مجھے الجھن ہونے لگی۔ اب میں کبھی کبھی اس کو ڈانٹ دیتی، کبھی دھکا دے دیتی اور کبھی کبھی تو اس کی پٹائی بھی لگانے لگی۔ میرے اندر عورت کا فطری سوتیلا پن جاگ گیا تھا۔ اس کے بعد میرے یک کے بعد دیگرے 2 بچے اور ہو گئے۔ اب فراز بھی اتنے بچوں میں الجھ گئے تو ان کی توجہ بھی ارمین سے کم ہو گئی۔ ارمین تنہائی کا شکار ہو گئی اور اکثر چھپ چھپ کر روتی، لیکن میری صحت پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔
मैं सारे घर के काम इससे कराती और अपनी सगी बेटी ऐमन के लाड उठाती। वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए। इसी लाड प्यार में ऐमन बिगड़ गई। अभी वो 16 साल की ही थी कि इसने पड़ोस के लड़के के साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ा लीं। हमारे पड़ोसियों की छत और हमारी छत आपस में मिली हुई थी। बस दरमियान में एक छोटी सी दीवार थी। रात में जब सब सो जाते तो ऐमन छत पर चली जाती और पड़ोसियों का लड़का वसीम दीवार फांद कर आ जाता। मैं इस बारे में जान चुकी थी। मैंने इसको कई बार इस हरकत से बाज रखने की कोशिश की, लेकिन इसने मेरी बात पर कोई तवज्जो न दी। इसी दौरान अरमीन के लिए एक बहुत अच्छे घराने से रिश्ता आया, लेकिन मेरे अंदर की सौतेली माँ ने फिर अपना वार कर दिया और बजाय अरमीन के ऐमन को उनके सामने पेश कर दिया और ऐमन का रिश्ता राहिल से तय कर दिया। सोचा इस तरह ऐमन की भी इस लड़के से जान छूट जाएगी। ऐमन की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई, लेकिन मेरी खुशफहमी जल्द दूर हो गई। ऐमन जब पहली मर्तबा ससुराल से कुछ दिन के लिए मैके आई तो पहली ही रात थी। आधी रात को मेरी आंख खुली तो देखा ऐमन अपने बिस्तर से गायब है। मैंने इसको घर में तलाश किया, वो ना मिली। मैं आहिस्ता आहिस्ता छत पर गई तो देखा वो और वसीम एक कोने में मसरूफ़ थे। मैंने इसको आवाज़ दी और फिर गुस्से से इसको खींचती हुई नीचे ले आई। इसको फिर समझाया कि तुम अब शादीशुदा हो, ऐसी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं? लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो जब आती रात को वसीम से ज़रूर मिलती। मैं बहुत परेशान थी कि क्या करूं, शौहर को बता नहीं सकती थी। वो गुस्से में कुछ कर गुजरते तो और मुसीबत खड़ी हो जाती। एक रात ऐमन आई हुई थी और हमेशा की तरह छत पर थी कि अचानक इसके शौहर आ गए। इतनी रात में इनका आना हैरान कुन था। इन्होंने बताया कि इनके गांव में कोई इमरजेंसी हो गई है, इसलिए वहां जाना है, इसलिए ऐमन को लेने आया हूं। वो अंदर आकर ऐमन को तलाश करने लगे और खुद ही छत पर जाने लगे। मेरा दिल बंद होने लगा। मैंने सोचा आज तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐमन नहीं बचेगी। मैं इनके पीछे पीछे छत पर भागी। ऊपर पहुँचे तो देखा अरमीन वसीम के साथ खड़ी थी। राहिल ये देखकर हैरान हो गए और कहा कि यहाँ तो मोहब्बत के खेल खेले जा रहे हैं। राहिल ने अरमीन को बुरा भला कहा। इस दौरान वसीम दीवार फलांग कर अपनी छत पर गायब हो गया। सब नीचे आ गए। राहिल ने नीचे आकर शोर मचाकर मेरे शौहर फराज को भी उठा दिया और इनको अरमीन की सारी कहानी सुना दी। इतने में ऐमन भी वहां आ गई। राहिल ने पूछा तुम कहाँ थीं? इसने बताया मैं बाथरूम में थी। अब ऐमन ने भी बोलना शुरू कर दिया कि अरमीन और वसीम का चक्कर बहुत दिन से चल रहा है। मैंने भी कई दफ़ा बाजी को समझाया, लेकिन इन्होंने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। राहिल बहुत गुस्से में थे। वो बड़बड़ाते हुए ऐमन को साथ लेकर चले गए। इन लोगों के जाते ही फराज इंतहाई गुस्से की हालत में अरमीन पर टूट पड़े और जब तक खुद हाँप ना गए अरमीन को पीटते रहे। वो खामोशी से अपने बाप की मार सहती रही। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, इस वक्त तक अरमीन भी ना उठी थी, वरना वो खुद सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता तैयार करती थी। रात के वाक़यात मेरे जहन में गर्दिश करने लगे। मुझे पता था कि वसीम के साथ अरमीन नहीं ऐमन थी। अरमीन ने राहिल के आने पर जल्दी से छत पर जाकर ऐमन को छत पर रखी एक अलमारी के पीछे छुपा दिया था। इसी दौरान राहिल छत पर पहुंच गए थे। इसने अपनी बहन की इज्जत और घर बचाने के लिए अपनी इज्जत को कुर्बान कर दिया था। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा। मैंने सौतेली माँ के रूप में अरमीन पर कितना जुल्म किया था और कितना तंग किया था, लेकिन इसने हमारे लिए क्या कर दिया था। मैं इसके इस एहसान तले दब गई थी। मैं बेचैन हो गई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको सीने से लगाकर इससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूं, इसको बहुत प्यार करूं, इसको चूमूं। ये ख्याल आते ही मैं इसके कमरे की तरफ चल दी। फिर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर का मंजर देखकर चकरा कर गिर पड़ी। अंदर अरमीन की लाश पंखे से लटकी झूल रही थी।